السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر محمد اوان۔ وزیر اعظم صاحب کی ہاؤسنگ سکیم کا الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بہت چرچا تھا۔ غریب لوگوں کے لیے گھروں کا اعلان کیا گیا اور 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے، جب یہ اعلان ہوا الیکشن سے پہلے، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے گھروں کی، اور پاکستان کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے مطابق اور ویسے بھی تعداد کے مطابق یہ ٹارگٹ اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس میں ہم نے کچھ کیلکولیشنز کر کے لوگوں کو دکھائی تھی کہ ایک دن میں کتنے گھر بنانے پڑیں گے۔ ابھی 1 سال گزر گیا، گھروں کی سٹوری وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں سے وہ چلی تھی، تو وہ تعداد تو مزید بڑھ گئی ہوگی۔ لیکن ہم آج بات کریں گے جو اس کے دوسرے اہم پہلو ہیں جن پہ عام طور پہ لوگوں کی نظر نہیں جاتی، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جس کو ان گھروں کا ٹھیکیدار بنایا جا رہا ہے، انیل مسرت صاحب، اور ان کا اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لندن میں غیر معیاری گھر بنانے پر ان کے اوپر کیس ہے، وہ اس کے مقدمات بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، گھر کس کو چاہیے؟ گھر اس شخص کو چاہیے جس کی انکم 10 20 25 30 35 ہزار ہے، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یا وہ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ جب ان گھروں کا کوائف جمع کروانے کا یا فارم جمع کروانے کے لیے درخواستیں مانگی گئیں، اس وقت کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے درخواستیں جمع کروائیں، کچھ اس کی فی جو ہے معمولی سی وہ بھی جمع کروائی، جو کہ کل ملا کے 10-10.5 کروڑ پہ بنتی ہے۔ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی ٹیم نے دوبارہ سے درخواستیں مانگی ہیں کہ بیلٹنگ جو ہے وہ دوبارہ سے ہوگی۔ وہ صرف یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ لیکن اس سے حیران کن بات یہ ہے، جو کوائف ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے، جو دوبارہ سے لاکھوں درخواستیں جمع کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے گا کہ گھر اس شخص کو ملیں گے جس کی انکم 40 سے 50 ہزار ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کی انکم 50 ہزار روپے آلریڈی ہے، وہ کچھ بچا کے، اگرچہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے حالات دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ سیو کر کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں، رینٹ پہ رہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی انکم ہی 10 ہزار روپے ہے یا 5 ہزار روپے ہے، جن کے بچے 2-2 ہزار روپے پہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ان کی دال روٹی چلتی ہے، وہ لوگ اس سہولت سے محروم رہیں گے۔ یہ نہیں ان کے لیے کچھ کوٹا مختص ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اس سے بھی کم ہے۔ تو وہ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، ان کو سب سے پہلی ہماری پریورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو گھر دیے جائیں، پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کو گھر دیے جائیں، یا سب کو ہی دے دیں، لیکن ان کا خیال رکھا جائے جو 5 10 15 ہزار کی آمدن سے اپنے گھر کی دال روٹی چلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نو ڈاؤٹ کہ 25 سے 26 سال کی اقساط ہیں۔ اگر آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 25 سے 26 سال کی اقساط میں یہ تو بالکل آسان کام ہے، سستا کام ہے، لیکن مجھے بتائیں جس کی ٹوٹل انکم ہی 10-15 ہزار روپے ہے، وہ 2,000 5,000 یا 7,000 کی قسط کس طرح سے دے سکتا ہے؟ وہ جو ایک شرط رکھی گئی ہے کہ 40 سے 50 ہزار روپے سے کم والے کو تو گھر ملے گا ہی نہیں، تو پھر یہ بیلٹنگ کروانے سے پہلے، بلکہ جو درخواستیں جمع کی جا رہی ہیں ان سے پہلے لوگوں کو بتائیں، تاکہ وہ جو انہوں نے 300 روپے جمع کروانے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے وہ تو بچیں، اور لوگ اس خواہش کے سمندر سے بھی باہر آ جائیں کہ جی ہمیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 5 سال بعد گھر نصیب ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں نے پہلے کئی بار کہا ہے کہ جو یہ توقعات ہوتی ہیں، یہ جو امیدیں ہوتی ہیں، یہ جب ٹوٹتی ہیں تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس سے اگر اور آپ آگے چلے جائیں تو پھر آپ مزید حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے تجرباتی طور پہ یہ اسکیم شروع کی، جیسے لیا، بھکر، ان علاقوں میں، تو وہاں پہ جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں یا ان علاقوں کے رہنے والے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ وہاں پہ مرلوں کے حساب سے جگہ تو نہیں ملتی، وہاں پہ ایکڑز کے حساب سے جگہ ملتی ہے۔
اور وہاں اگر لئیہ بکر کی آپ بات کریں تو میرے خیال میں 10 سے 12 لاکھ جگہ ہے جو بہت زیادہ اچھی اور زرعی زمین ہوگی، وہاں پہ تھوڑی ویلیو اس کی 17-18 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، لیکن باقی جو ہے وہ 10 لاکھ 12 لاکھ 8 لاکھ اس رینج میں ایک ایکڑ کی، اور ایک ایکڑ میں 160 مرلہ ہوتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہری بات حکومت کو کوئی سبسیڈائز کرنا چاہیے، وہ سارے کے سارے پیسے آپ عوام سے تو نہ نکالیں۔ وہاں پہ آپ ان کی رپورٹس پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 مرلے کا جو مکان ہے اس کی قیمت 15 سے 18 لاکھ روپے ہے، اور جو ڈبل سٹوری مکان ہے وہ 27 لاکھ روپے تک جاتا ہے 3 مرلے کا مکان، جس میں 2 بیڈ یا 3 بیڈ ہوئے ہیں۔ 3 بیڈ 3 مرلے کے مکان میں آپ دیکھ لیں وہ مکان کس طرح کا ہوگا۔ بہت سارے جو فلاسفر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی آپ مجھے اس میں بنا کے دیں، آپ مجھے اس میں بنا کے دیں۔ پہلی تو بات ہے کہ میں یا اور کوئی جو اس موضوع پہ بات کر رہا ہے وہ اس نے تو بنانا ہی نہیں ہے، نہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ کام تو حکومت کا ہے کہ اس نے ان غریب لوگوں کو جن کے سر پہ چھت نہیں ہے ان کو چھت پرووائڈ کرنی ہے، اور وہ چھت پرووائڈ کرنے کے لیے وہ کیا سبسیڈائز کریں گے؟ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر کو جب آپ دیں گے ظاہری بات ہے اس نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اور اگر حکومت اس میں ہیلپ کرتی ہے، اقساط کم کرتی ہے، تو بھی آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ جہاں مرلہ کی قیمت 15 سے 18 ہزار روپے بنتی ہے، مطلب 3 مرلے کی اگر آپ قیمت نکالیں گے تو بہت زیادہ کریں تو 1 لاکھ روپے ہو جائے گی، اوپر کنسٹرکشن کے آپ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے 3 مرلے کے مکان پہ آپ کسی کانٹریکٹر سے پوچھ لیں، اتنی مہنگائی میں بھی آپ کو 7-8 لاکھ روپے میں سنگل سٹوری فرنشڈ ہو جائے گی، تو آپ وہاں پہ 17 سے 18 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ اب آ جائیں، ڈیولپمنٹ ہوگی، روڈز بنیں گے، باقی جو آسائشیں ہیں وہ دی جائیں گی، تو حکومت اپنے پلے کیا ڈال رہی ہے، اپنے اوپر کون سا بوجھ ڈال رہی ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو شروع کی انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہی ہے تو پھر اس پرائیویٹ کنٹریکٹر کا کیا کام ہے؟ اور اگر یہ ساری چیزیں ایسے ہیں تو پھر عوام کو ایٹ لیسٹ بتا ہی دے، وہ جو امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں کم از کم ان سے تو باہر نکلیں، پھر جس کی حیثیت ہوگی وہ لے لے گا۔ 50 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، 1 لاکھ بھی مشکل ہے، میں یہ نہیں کہتا ناممکن ہے، کیونکہ میری خواہش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ گھر بنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنے اس دعوے پہ پورا اتر رہے ہیں، مطلب ان کے جتنے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں جن میں سے انہوں نے ایک بھی پورا نہیں کیا، ان میں سب سے زیادہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم یہ والا دعویٰ جو ہے اس کے اوپر پورے اتریں، کیونکہ اس سے غریب لوگوں کو گھر ملے گا، چھت ملے گی، روڈ فٹ پاتھ پہ سونے والے، جھونپڑیوں میں سونے والے اپنے مکانوں میں آئیں گے، ان کے بچے ان مکانوں میں رہیں گے، ان کا بوجھ کچھ کم ہوگا، ان کے بچے آگے وہی جو سرمایہ ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت پہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں جو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی اسکیم ہے اور حکومت نے کیا کیا اور کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، لاکھوں لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی پالیسیوں کا پرچار کرتے ہیں وہ لوگ یہاں تک کہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کس طرح چپ رہا جائے؟ میں تو ذاتی حیثیت میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے۔ یہ تاریخ میں شاید ہی بہت سارے یہ سیاستدان ہمارے جو پرانے اور جو موجودہ ہیں سارے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ عوام کو کوئی نہ کوئی یہ لالی پاپ دیے رکھیں، لیکن یہ اس تاریخ کا سب سے بڑا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بلنڈر ہے۔ لوگوں کو 50 لاکھ گھروں کی امید دلائی، اس سے پہلے خیر جو ہمسایہ ملک ہے مودی انتشار یا مودی سرکار جو بھی اس کا نام آپ لیتے ہیں، انہوں نے 1 کروڑ گھروں کا ذکر کیا اور کچھ چند ہزار بنا کے باقی وہ دوبارہ الیکشن میں آیا، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں پہ ظلم اور پاکستان دشمنی کو اس نے اپنا ذریعہ جیت بنایا، اور اس کے اوپر وہ ووٹ لے کے آ گیا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے جب آپ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اگر پورا مکمل نہیں بھی کر سکتے کم از کم اس کے لیے چند قدم تو بڑھائیں۔ اب جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ یہ کس طرح کا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا، کس طرح کا دعویٰ کیا گیا، لوگوں کو کتنی امید دلائی گئی ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔
لاکھوں درخواستیں لینے کے بعد اب آپ دوبارہ درخواستیں مانگ رہے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے بیلٹنگ ہوگی. وہ جو لوگ تھے ان کو کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا, کریں گے, لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا. جو اس کی ویلیو ہے, جو پوائنٹس میں نے ابھی ریز کیے ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ کیا اس میں جو غریب عوام ہے, جو پسی ہوئی عوام ہے, اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اگر آپ اس سب کے باوجود بھی دوبارہ تنقید برائے تنقید پہ لگے رہتے ہیں تو اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ اللہ کرے یہ حکومت اپنی جو ٹینیور ہے وہ پورا کرے, یا اس کے بعد کئی ٹینیور پورے کرے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں غرض اس سے ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ کام کیا جائے اور اسی پہ ہم نے آواز اٹھانی ہے. اگر آپ موجودہ حکمرانوں کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کی آواز زیادہ فائدہ مند ہوگی. جو پیچھے گزر گئے ہیں وہ اپنے پچھلوں کو روتے رہے, یہ والے ان کو رو رہے ہیں, اور جب یہ چلے جائیں گے تو نئے آنے والے ان کو رو رہے ہوں گے اور ہمیں اسی کولو کے ارد گرد گھماتے رہیں گے بیل کی طرح. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگ کب سمجھیں گے, کب حقیقت سے آشنا ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط دعویٰ تھا اور اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ اس سے بھی غلط ہے, تو پھر اس کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ غریب لوگوں کا فائدہ ہو. حکومت جو ہے اس کو اس چیز کا ادراک ہو اپنی غلطی کا اور وہ کام کرے, تو پھر جس نے آواز اٹھائی ہوگی وہ اس کا حصہ شامل ہوگا. ان غریبوں لاچاروں کو مکان دلوانے میں, گھر دلانے میں, چھت دلانے میں, انہیں فٹ پاتھ سے اٹھا کے اپنے گھروں میں بٹھانے میں جس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہوگی. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.